بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ، مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی ساتھ میں حسینی زبار حاضر ہوں، اور ہم اس وقت پارٹ نمبر 24 میں پیج نمبر 181 کے اوپر خطبہ نمبر 37 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جبکہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرت نہ رکھتے تھے، اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جبکہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت زبان کھولی جبکہ دوسرے گنگ نظر آتے تھے، اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جبکہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے۔ گو میری آواز ان سب سے دھیمی تھی، مگر سبقت و پیش قدمی میں میں سب سے آگے تھا۔ میرا اس تحریک کی باغ تھامنا تھا کہ وہ اڑ سی گئی، اور میں صرف تھا اور اس میدان میں بازی لے گیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبش دے سکتی ہیں اور نہ تیز جھکڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی مجھ میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی۔ دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلوا نہ دوں، اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق دلوا نہ لوں۔ ہم قضائے الہی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سونپ دیے ہیں۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ خدا کی قسم، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب تراشی میں کس طرح پہل کروں گا؟ میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا کہ میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم تھی، اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا جو میری گردن میں تھا۔ سامعین، خطبہ نمبر 37 مکمل ہو گیا، اور 37 مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 181 کو ہم نے ختم کر دیا، اور اب ہم پیج 182 کے اوپر خطبہ 38 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبے کو شبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے، تو جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کے لیے شبہات کے اندھیروں میں یقین اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتی ہے، اور جو دشمنان خدا ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور کوری و بے بصری ان کی رہبر ہوتی ہے۔ اور موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور ہمیشہ زندگی چاہنے والا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین، خطبہ 38 مکمل ہوا۔ اب ہم اسی صفحے کے اوپر یعنی پیج 182 کے اوپر خطبہ 39 پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تم مانتے ہیں، بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ تمہارا برا ہو، اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا، اور غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں، لیکن تم نہ میری کوئی بات سنتے ہو، نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو، یہاں تک کہ نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں۔ نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا تھا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو، اور اس لاغر و کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی، اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 183 پہ ہم آگے ہیں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں جو لفظ متضائب آیا ہے اس کے معنی مضطرب کے ہیں۔ جب ہوائیں بل کھاتی ہوئی چلتی ہیں تو عرب اس موقع پر نزائبت الریح بولتے ہیں، اور بھیڑیے کو بھی
اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی چال میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یوں خطبے کے معاملات کو ہم نے پڑھ لیا، لیکن ابھی اس خطبے کے حوالے سے کچھ مزید ہم نے پڑھنا ہے جو کہ اس کتاب میں موجود ہے، جو کہ تاریخ کے حوالے سے بھی ہے اور تشریح بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے سے پڑھتے۔ لکھا ہے معاویہ نے مقام عین التمر، عین یہ نون الف لام تے میم رے پر دھاوا بولنے کے لیے 2000 سپاہیوں کا ایک دستہ نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ جگہ کوفے کے قریب امیر المومنین کا ایک دفاعی مورچہ تھی، جس کے نگران مالک ابن کعب کاف عین بے ارجعی تھے۔ گو ان کے ماتحت 1000 جنگجو افراد تھے، مگر اس موقع پر صرف 100 آدمی وہاں موجود تھے۔ جب مالک نے حملہ آور لشکر کو بڑھتے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لیے تحریر کیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو آپ نے لوگوں کو ان کی امداد کے لیے کہا، مگر صرف 300 آدمی آمادہ ہوئے، جس سے حضرت بہت بد دل ہوئے اور انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علیہ السلام خطبہ دینے کے بعد جب مکان پر پہنچے تو عدی عین دال چھوٹی عدی ابن حاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میرے ہاتھ میں بنی توئے بڑی کہ 1000 افراد ہیں، اگر آپ حکم دیں تو انہیں روانہ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے سامنے ایک ہی قبیلے کے لوگ پیش کیے جائیں، تم وادی نخیلہ میں جا کر لشکر بندی کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو بنی کے علاوہ 1000 اور جنگ آزما جمع ہو گئے۔ یہ ابھی کوچ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مالک نے عبداللہ ابن جوزہ کو قرظہ ابن کعب اور مخنف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفے سے مدد آنے میں تاخیر ہو تو یہاں سے بروقت امداد مل سکے۔ چنانچہ عبداللہ دونوں کے پاس گیا، مگر قرظہ قاف رے توئے زوئے والا زوئے ہے سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ البتہ مخنف ابن سلیم نے 50 آدمی عبد الرحمن ابن مخنف کے ہمراہ تیار کیے جو عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ اس وقت تک یہ 2000 آدمی مالک کے 100 آدمیوں کو پسپا نہ کر سکے تھے۔ جب نعمان نے ان 50 آدمیوں کو دیکھا تو یہ خیال کیا کہ اب ان کی فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مالک نے ان کے جاتے جاتے بھی عقب سے حملہ کر کے ان کے 3 آدمیوں کو مار ڈالا۔ یوں پیج 183 ہم نے مکمل کیا اور خطبہ 39 کو خطبے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات بھی پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پیج 184 پہ آ گئے ہیں سامعین، اور خطبہ نمبر 40 ہمارے سامنے ہے۔ آئیے اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب آپ نے خوارج کا قول لا حکم للہ یعنی حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے سنا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ توصیح ہے مگر جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا، اور برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہوگا، اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مال یعنی خراج و غنیمت جمع ہوتا ہے، دشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پر امن رہتے ہیں، اور قوی سے کمزور کا حق دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک حاکم مر کر یا معزول ہو کر راحت پائیں، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ آگے لکھا ہے سامعین کہ ایک دوسری روایت میں ہے، اسی طرح ہے کہ جب آپ نے تحکیم کے سلسلے میں ان کا قول سنا تو فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں حکم خدا ہی کا منتظر ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر حکومت نیک ہو تو اس میں متقی و پرہیزگار اچھے عمل کرتا ہے، اور بری حکومت ہو تو اس میں بدبخت لوگ جی بھر کر لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے اور موت انہیں پا لے۔ تو یوں ہم نے خطبہ 40 مکمل کر لیا، اور اب ہم خطبہ 41 کی طرف آ گئے ہیں اور ہم پیج 185 کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ جی آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وفائے عہد اور سچائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہے،
اور میرے علم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی اور کوئی سپر نہیں۔ جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا، مگر ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے عذر و فریب کو عقل و فراست سمجھ لیا ہے، اور جاہلوں نے ان کی چالوں کو حسن تدبیر سے منسوب کر دیا ہے۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ شخص جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے اور اس کے ہیر پھیر سے آگاہ ہے، وہ کبھی کوئی تدبیر اپنے لیے دیکھتا ہے مگر اللہ کے اوامر و نواہی اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس ہیلے و تدبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، اور جسے کوئی دینی احساس سد راہ نہیں ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سامعین، یوں ہم نے خطبہ نمبر 41 الحمدللہ مکمل کیا۔ ہم پیج 185 پر ہی ہیں، اور آئیے اب ہم خطبہ 42 کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، مگر اتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، اور آخرت ادھر کا رخ لیے ہوئے آ رہی ہے، اور دنیا و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ جو تم فرزند آخرت بنو اور ابنائے دنیا نہ بنو، اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ پیج 186 پر ہم آ گئے ہیں، اور یہ خطبہ ہم نے 42 پڑھا۔ اسی کے بارے میں تھوڑا سا آگے لکھا ہے کہ علامہ رضی کہتے ہیں کہ الجزا کے معنی تیز روکے ہیں، اور بعض نے الجزا روایت کیا ہے۔ اس روایت کی بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کی لذتوں کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔ آئیے سامعین، خطبہ نمبر 43 کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو معاویہ کے پاس بیعت لینے کے لیے بھیجا تو آپ کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی تیاری کا مشورہ دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میرا جنگ کے لیے مستعد آمادہ ہونا، جبکہ جریر ابھی وہیں ہے، شام کا دروازہ بند کرنا ہے، اور وہاں کے لوگ بیعت کا ارادہ بھی کریں تو انہیں اس ارادہ خیر سے روک دینا ہے۔ بے شک میں نے جریر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس کے بعد وہ ٹھہرے گا، تو یا ان سے فریب میں مبتلا ہو کر یا عمدن سرتابی کرتے ہوئے صحیح رائے کا تقاضا صبر و توقف ہے، اس لیے ابھی ٹھہرے رہو۔ البتہ اس چیز کو میں تمہارے لیے برا نہیں سمجھتا کہ درپردہ جنگ کا ساز و سامان کرتے رہو۔ میں نے اس امر کو اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے اور اندر باہر سے دیکھ لیا ہے، مجھے تو جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا، یا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبروں سے انکار کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے اس امت پر ایک ایسا حکمران تھا جس نے دین میں بدعتیں پھیلائیں اور لوگوں کو زبانِ طعن کھولنے کا موقع دیا۔ پہلے تو لوگوں نے اسے زبانی کہا سنا، پھر اس پر بگڑے اور آخر سارا ڈھانچہ بدل دیا۔ تو سامعین، خطبہ 43 مکمل ہوا۔ اب ہم پیج 187 پر خطبہ 44 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب مسقلہ بن حسبیرہ شیبانی معاویہ کے پاس بھاگ گیا۔ اچھا، یہ چیز جو بریکٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ جب مسقلہ میم صاد قاف لام ہے، مسقلہ بن حسبیرہ ہے سین بے یہ رے اور گول ہے، اور شیبانی معاویہ کے ساتھ بھاگ گیا، اور یہ جو چیز بریکٹ میں لکھی ہے اس پہ اشارہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیلات پڑھنی ہے۔ تو خطبہ تو بہت چھوٹا سا ہے اور تفصیلات جو ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیلات کی طرف چلیں گے۔ لکھا ہے کہ جب مسقلہ بن حسبیرہ شیبانی معاویہ کے پاس بھاگ گیا، چونکہ اس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی ناجیہ کے کچھ اسیر خریدے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے شام چلا گیا، جس پر آپ نے فرمایا۔ اب یہ جو فرمایا ہے یہ خطبہ 44 ہے،
بالکل ایک پیراگراف ہے. لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا مسقلہ میم صاد قاف لام ہے مسقلہ کا برا کرے. کام تو اس نے شریفوں کا سا کیا لیکن غلاموں کی طرح بھاگ نکلا. اس نے مدح کرنے والے کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے ہی اسے خاموش کر دیا. اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم اس سے اتنا لے لیتے جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا اور بقیہ کے لیے اس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے. تو یہ خطبہ یہاں پر ختم ہوا. اب اس کے بارے میں آئیے ہم تفصیلات پڑھتے ہیں. جی سامعین، لکھا ہے کہ تحکیم کے بعد جب خوارج نے سر اٹھایا تو ان میں سے بنی ناجیہ کا ایک شخص خریت خیر یہ ابن راشد لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جتھے کے ساتھ مار دھاڑ کرتا ہوا مدائن کے رخ پر چل پڑا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی روک تھام کے لیے زیادہ ابن حفصہ کو 103 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا. چنانچہ جب مدائن میں دونوں فریق آمنا سامنا ہوا تو تلواریں لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے. ابھی ایک آدھ جھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور جنگ روک دینا پڑی. جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خوارج کے 5 لاشیں پڑے ہیں اور خود میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ دیکھ کر زیاد اپنے آدمیوں کے ساتھ بصرے کی طرف چل پڑا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ خوارج اہواز کی طرف چلے گئے ہیں. زیاد نے سپاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی. حضرت نے زیاد کو واپس بلوا لیا اور معقل میم عین قاف لام معقل ابن قیس ریاحی کو 2000 نبردآزماؤں کے ہمراہ حواز کی طرف روانہ کیا اور والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کو تحریر فرمایا کہ بصرے کے 2000 شمشیر زن معقل کی کمک کے لیے بھیج دو. چنانچہ بصرے کا دستہ بھی ان سے اہواز میں جا ملا. ہم پیج 188 پہ آ گئے اور یہ پوری طرح منظم ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن خریت خیر یہ نام ہے لیکن خریت اپنے لاؤ لشکر کو لے کر رام ہرمز را محرز ہے رے الف میم ہے رے پھر میم زے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے پتہ نہیں مجھے، آپ بھی پڑھ کے دیکھیے. رے الف میم ہے میم زے، دوبارہ پڑھتی ہوں. رے الف میم ہے رے میم زے. رام ہرمز کی پہاڑیوں کی طرف چل دیا. یہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان پہاڑیوں کے قریب اس کو آ لیا. دونوں نے اپنے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے. اس جھڑپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارج کے 370 آدمی میدان میں کھیت رہے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے. معقل میم عین قاف لام نے اپنی کارگزاری اور دشمن کے فرار کی امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع دی تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرو اور اس طرح انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا ان میں دم نہ رہے. چنانچہ اس فرمان کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھے اور بحر فارس کے ساحل پر اسے پا لیا جہاں اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور ادھر ادھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اچھی خاصی جمعیت بہم پہنچا لی تھی. جس وقت معقل وہاں پہنچے تو آپ نے پہلے امان کا جھنڈا بلند کیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے ہیں وہ الگ ہو جائے، ان سے تعرض نہ کیا جائے گا. اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگ چھٹ گئے. اس نے انہی کو منظم کیا اور جنگ چھیڑ دی. مگر کوفہ و بصرہ کے سرفروشوں نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں کے 170 آدمی مارے گئے اور خریت کے نعمان ابن صہبان نے 2 ہاتھ کیے اور آخر اسے مار گرایا، جس کے گرتے ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد معقل نے ان کے قیام گاہوں میں جتنے مرد عورتیں اور بچے پائے انہیں ایک جگہ جمع کیا. ان میں سے جو مسلمان تھے ان سے بیعت لے کر انہیں رہا کر دیا اور جو مرتد ہو گئے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا. چنانچہ ایک بوڑھے نصرانی کے علاوہ سب نے اسلام قبول کر کے رہائی پائی اور بوڑھے کو قتل کر دیا گیا. اور جن بنی ناجیہ کے عیسائیوں نے اس شورش انگیزی میں حصہ لیا تھا انہیں ان کے اہل و عیال سمیت کہ جن کی تعداد 500 تھی
اپنے ہمراہ لے لیا، اور جب معقل اردشیر خرا یعنی ایران کا ایک شہر پہنچے تو یہ قیدی وہاں کے حاکم مسقلہ ابن حبیرہ کے سامنے چیخے چلائے اور گڑ گڑا کر اس سے التجائیں کیں کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت کی جائے۔ مسقلہ نے زحل ابن حارث کے ذریعے معقل کو کہلوایا کہ ان اسیروں کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ معقل نے اسے منظور کیا اور 5 لاکھ درہم نے وہ اسیر اس کے ہاتھ بیچ ڈالے اور اس سے کہا کہ ان کی قیمت جلد از جلد امیر المومنین علیہ السلام کو بھیج دو۔ اس نے کہا کہ میں پہلی قسط ابھی بھیج رہا ہوں اور بقیہ قسطیں بھی جلد بھیج دی جائیں گی۔ جب معقل امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ سارا واقعہ اس نے بیان کیا۔ حضرت نے اس اقدام کو سراہا اور کچھ دنوں تک قیمت کا انتظار کیا، قمیت کا قاف میم یہ قمیت کا انتظار کیا، مگر مسقلہ نے میم صاد قاف لام ہے نے ایسی چپ سادھ لی کہ گویا اس کے ذمے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ آخر حضرت نے ایک قاصد اس کی طرف روانہ کیا اور اسے کہلوا بھیجا کہ یا تو قیمت بھیجو یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا اور قیمت طلب کرنے پر 2 لاکھ درہم پیش کر دیے اور بقایا مطالبے سے بچنے کے لیے معاویہ کے پاس چلا گیا، جس نے اسے تبرستان کا حاکم بنا دیا۔ حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جن کا ماحصل یہ ہے کہ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم مال کی وصولی میں اس سے رعایت کرتے اور اس کی مالی حالت کے درست ہونے کا انتظار کرتے، لیکن وہ تو ایک نمائشی کارنامہ دکھا کر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اس کی بلند حوصلگی کے چرچے شروع ہی ہوئے تھے کہ زبانوں پر اس کی دنایت و پستی کے تذکرے آنے لگے۔ اور یوں سامعین، ہم نے خطبہ نمبر 44 کو پہلے مکمل کر لیا تھا اور اب اس کی تفصیلات بھی ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں الحمدللہ، اور اب ہم خطبہ نمبر 45 پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر ہے 189۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں۔ نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے، نہ اس کی عبادت سے کسی کو عار ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے، اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے باہر صورت نکلنا ہے۔ یہ دنیا شیریں و شاداب ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ اور یوں خطبہ نمبر 45 مکمل ہو گیا سامعین۔ آئیے خطبہ نمبر 46 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو یہ کلمات فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقت اور واپسی کے اندوہ اور اہل و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے پیچھے چھوڑا جائے وہ ساتھی نہیں ہو سکتا اور جسے ساتھ لیا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ابتدائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فرما کر اسے نہایت احسن طریقے سے مکمل کر دیا ہے، اور وہ اضافہ بریکٹ میں لکھا ہے سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا، بریکٹ کلوز سے لے کر آخر کلام تک ہے۔ تو سامعین، پیج 190 پر ہم ہیں اور خطبہ 47 پڑھ کے اس کے بارے میں جس علامہ سید رضی نے فرمایا ہم نے وہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم خطبہ 47 کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ بھی چھوٹا سا خطبہ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کوفہ، یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار اکاز عین پہ پیش ہے، کاف الف اور پھر زوئے ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے نیچے پڑھنا بھی ہے جو لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر سال مکے کے قریب ایک بازار لگتا تھا جس کا نام اکاز تھا، جہاں زیادہ تر کھالوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چمڑے کو اس کی
طرف نسبت دی جاتی تھی۔ خرید و فروخت کے علاوہ شعر و سخن کی محفلیں بھی جمتی تھیں اور عرب اپنے کارنامے سنا کر داد تحسین حاصل کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد اس کا نعم البدل حج کے اجتماع کی صورت میں حاصل ہو جانے کی وجہ سے وہ بازار سرد پڑ گیا۔ تو یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا۔ آئیے پھر خطبے کی طرف چلتے ہیں کہ اے کوفہ، یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار اکاز کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کو مصائب و آلام کی تاخت الف خیتے تاخت و تاراج سے تجھے کچلا جا رہا ہے اور شدائد و حوادث کا تو مرکب بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ظالم و سرکش تجھ سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے کسی مصیبت میں جکڑ دے گا اور کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا۔ آگے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا آغاز میں ہی، دوسرا لکھا ہے، اب یہ خطبہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرے پوائنٹ میں سمجھایا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے کوفے میں اپنی قہرمانی قوتوں کے بلبوتے پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا اور ان کی ہلاکت آفرینیوں نے ان کے لیے ہلاکت کے کیا کیا سر و سامان کیے۔ پیج 191۔ چنانچہ زیاد ابن ابیہ کا حشر یہ ہوا کہ جب اس نے امیر المومنین کے خلاف ناسزا کلمات کہلوانے کے لیے خطبہ دینا چاہا تو اچانک اس پر فالج گرا اور پھر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سفاکیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوڑھ میں مبتلا ہو گیا اور آخر خون آشام تلواروں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حجاج ابن یوسف کی خونخواریوں نے اسے یہ روز بد دکھایا کہ اس کے پیٹ میں سانپ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی۔ عمر ابن حبیرہ مبروس میم بے رے واو سواد مبروس ہو کر مرا۔ خالد قصری قاف سین رے چھوٹیے نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور بری طرح مارا گیا۔ مصعب ابن زبیر اور یزید ابن محلب میم ہے لامبے بھی تیغوں کی نظر ہوئے۔ تو یوں خطبہ 47 کے بارے میں جو تفصیلات تھی ہم نے وہ بھی جان لی، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں سامعین خطبہ نمبر 48 کی طرف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے، اور اللہ کے لیے تعریف و توصیف ہے جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوبے، اور اس اللہ کے لیے مدح و ستائش ہے کہ جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ آگاہ رہو، میں نے فوج کا ہراول دستہ آگے بھیج دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا فرمان پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس پانی کو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچ جاؤں جو اطراف دجلہ یعنی مدائن میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کروں اور انہیں تمہاری کمک کے لیے ذخیرہ بناؤں۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقام پر ملتات میم لام توئے الف توئے سے وہ سمت مراد لی ہے جہاں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ سمت کنارہ فرات ہے، اور ملتات کنارہ دریا کو کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ یعنی صاف و شفاف پانی سے آپ کی مراد آب فرات ہے، اور یہ عجیب و غریب تعبیرات میں سے ہے۔ تو یہ تو ہم نے مکمل کیا، اور اب ہم پیج 192 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی ایک پیراگراف میں اس خطبے کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، جب امیر المومنین نے صفین کے ارادے سے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا تو 5 شوال سن 37 ہجری بروز 4 شنبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت نے جس ہراول دستے کا ذکر کیا ہے اس سے وہ 12,000 افراد مراد ہیں جو زیاد ابن نظر نون زواد رے زیاد ابن نظر اور شریح شین پہ پیش ہے، رے پہ زبر ہے اور یہ اور ہے، شریح ابن ہانی کی زیر قیادت صفین کی طرف روانہ فرمائے تھے، اور مدائن کے جس چھوٹے سے گروہ کا ذکر کیا ہے وہ 1200 افراد کا ایک جتھا تھا جو آپ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو سامعین
خطبہ 48 کے بارے میں بھی جو معلومات تھیں اس کتاب میں وہ میں نے پڑھ دی. اب آئیے آگے چلتے ہیں. خطبہ نمبر 49 ہے اور میرے خیال سے خطبہ نمبر 49 ہم اس آڈیو میں رہنے دیتے ہیں کیونکہ ٹائم تقریباً اب 30 منٹس ہونے لگے ہیں. تو اگلے آڈیو میں ہم مل کر خطبہ نمبر 49 کو پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.